الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ رب العزت کے فضل و توفیق سے گزشتہ ہفتے سورۃ البقرہ کی آیات 97 تا 115 کل 19 آیات کے معانی و مفاہیم کے متعلق اس عادت سے فیضیاب ہوئے۔ اس حقیقت میں کوئی کلام نہیں کہ قرآن حکیم انسانیت کے لیے ہر دور میں انسانی، معاشرتی، روحانی، اخلاقی، سماجی و سیاسی ہر نوع کی ضروریات اور تقاضوں کے لیے مکمل اور ہمہ جہت رہنما ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ بلا شبہ امت مسلمہ کا فخر و اعزاز ہے۔ اس کی تعلیمات ہر دور میں فیض رسا رہی ہیں۔ پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے اس نور مبین کی تفہیم و تذکیر کے لیے ہمارے دلوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مشیت و مرضی نہ ہو تو کچھ بھی ہمارے نصیب میں نہیں آ سکتا۔ فالحمد للہ اولا و آخرا علی ذالک۔ آیات 97 تا 101 میں اللہ تعالیٰ سے دوستی کا معیار بتایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوں کا احترام اور ان کی اطاعت۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک سے دوستی ہو اور دوسرے سے دشمنی، نبی کے کچھ فیصلے قبول ہوں اور کچھ ناگوار، قرآن کی کچھ آیات پر دل مطمئن ہو اور کچھ احکام پر کبیدہ۔ ارشاد ہوا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے یا نبی اور اس کائنات کے کسی نظام کی خلاف ورزی بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کے مترادف ہے، اور یقیناً یہ کسی فرد، معاشرے یا جماعت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ خالق ارض و سماوات، مالک کل اور غالب و مقتدر رب ذوالجلال سے دشمنی مول لے سکے۔ قرآن مجید بحکم الہی حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہدایت کا کامل مرقع، مگر شرط یہ ہے بندے کا ایمان متزلزل نہ ہو۔ قرآن مجید تمام آسمانی کتب کی تعلیمات کا جامع اور کتب سابقہ کا مصدق ہے، ہر ایک قبول کر کے رحمت عالمین کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے، اس سے انکار دائمی سعادت مندی سے محرومی ہے۔ آیات 102 تا 103 میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت کے قصے میں رہنمائی عطا کی گئی ہے کہ قوموں کی عزت و عظمت اور سربلندی کتاب اللہ پر عمل اور اس کے غلبہ و نفاذ میں مضمر ہے۔ جن قوموں نے قرآن مجید یا اپنی عہد کی الہامی کتب و تعلیمات کو اپنایا، وہ عروج و ترقی اور عظمت و سربلندی سے ہمکنار ہوئیں۔ جنہوں نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال کر جھوٹے اور ناجائز سہارے تلاش کیے، وہ کبھی کامیاب و بامراد نہیں ٹھہرے، نہ ہی ان کی زندگیوں میں امن و سکون اور چین و اطمینان آیا، نہ ان کی تہذیب و تمدن نے ترقی کی، اور نہ ہی ان کی معیشت و معاشرت مضبوط ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی آیات و احکام سے اعراض و استہزاء کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ زندگی عذاب بن کر رہ جائے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے معاملات کا صدق دل سے جائزہ لیں کہ بے سکونی، خوف و دہشت، رزق کی تنگی، سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی اور اخلاقی مسائل، انحطاط و زوال کہیں آیات الہی و احکام سے اعراض کا شاخسانہ تو نہیں؟ اگر کہیں کردار و عمل اور عقیدہ میں کمی یا کوتاہی نظر آئے تو اسے دور کر کے تعلیمات قرآن کی روشنی میں اپنے فکر و عمل کو منور و مصفہ بنانے کی سعی کی جائے۔ آیات 104 اور 105 میں یہود کے خبث باطن کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اہل ایمان کو ان کے حسد، بغض اور نفرت کے جذبات سے خبردار کیا گیا جو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، قرآن اور اہل ایمان کے ساتھ رکھتے تھے، اور اس کے اظہار کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ توہین آمیز اور حقارت بھرے جملے اپنی گفتگو میں استعمال کرتے۔ اہل ایمان کو خبردار کیا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم اپنے اعمال ضائع کر بیٹھو اور تمہیں خبر بھی نہ ہونے پائے۔ سادہ لو مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو کسی خیر، فضیلت، عزت و عظمت اور کامیابی سے نوازا جائے۔ اللہ کسی کا مرہون و محتاج نہیں، اور نہ ہی کسی اور کی مرضی و منشا کا تابع۔ وہ اپنی حکمت و تدبیر اور منشا کے مطابق جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں اور فضیلتوں کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ اس کا فضل بے پایاں ہے، اس کی حکمت بہت معتبر،
اور اس کا فیصلہ سب پر نافذ و غالب ہے۔ آیات 106 تا 109 میں اہل کتاب کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ آیات قرآنی منسوخ یا تبدیل کیوں کی جاتی ہیں۔ بتایا گیا کہ انہیں نازل کرنے والے رب کا اختیار ہے کہ اپنے احکام کو حسب حال، حسب تقاضا و مصلحت ترمیم و تبدیل یا منسوخ کر دے۔ دوسرا یہ کہ الہی تعلیمات کے بنیادی فلسفے اور فکر میں تبدیلی نہیں آتی۔ اگر غور کیا جائے تو روز اول ہی سے ان کی بنیادی فکر اور روح ایک ہی ہے۔ وقت، ضرورت اور مصلحت کے مطابق انہیں ڈھال کر تشکیل نو کی جاتی رہی ہے۔ اس میں اعتراض کی کوئی صورت نہیں۔ پھر مخلوق و مملوک اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں پر پلنے والوں کو اپنے خالق و مالک کے فیصلوں پر اعتراض کا کیا حق ہے؟ ان کا کام تو صرف ایمان، اطاعت اور تسلیم و رضا ہے۔ اہل کتاب بارگاہ رسالت میں بے جا اور بے محل سوالات کرتے۔ اہل ایمان کو خبردار کیا گیا کہ ان کے سوالات کرنے کا مقصد اعتراض و استہزاء ہے، نہ کہ تعلیم و اصلاح۔ تم پر لازم ہے کہ پیغمبر اعظم کی بارگاہ کا ادب ملحوظ رکھو۔ کچھ ارشاد ہو تو مقدور پر عمل کرو، جس بات کی شریعت نے وضاحت نہیں کی اس کے بارے میں خاموش رہو۔ وقت اور ضرورت کے مطابق تم پر واضح کر دیا جائے گا۔ ان کی تو بھرپور کوشش ہے کہ تمہیں راہ حق سے پٹکا دیں، تمہارا دین اور ایمان و اعمال غارت کر دیں۔ اہل کتاب حق سے آشنا ہونے کے باوجود ایسا حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے اہل ایمان کو حد درجہ محتاط رہنا چاہیے، بلکہ ان کی ان گھٹیا حرکتوں پر توجہ ہی نہیں دینی چاہیے۔ اللہ جلد ان کا علاج اور سد باب خود فرما دے گا۔ آیات 110 تا 113 میں اہل حق کو اہل کتاب کی دشمنی، حسد و عناد پر مبنی رویے کے مقابل اعمال صالحہ کے ذریعے آخرت کی کامیابی پر نظر رکھنے اور آخرت کا سامان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باجماعت نماز کے ذریعے بندگی رب، اطاعت رسول، اظہار ایمان و اسلام، باہمی محبت و اخوت کا بھرپور مظاہرہ ہو۔ اس کے نتیجے میں ہر قسم کی فحش و منکرات کا استحصال ہوگا، کفر کی سازشوں اور حسد و نفاق اور سرکشی و بغاوت کے رویوں کو پنپنے کا موقع نہ ملے گا۔ اور دوسرا، ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے مخلوقات خدا کی ضروریات کی کفالت، باہمی تعاون اور فلاحی معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں عملی کردار کی وجہ سے اہل باطل کے مقابل ان کے حسد، بغض و نفرت اور سازشوں کا جم کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور جو نیک عمل چھوٹا یا بڑا تم کرو گے، اس کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پالو گے۔ اطاعت و بندگی میں اخلاص تمہارا مرتبہ و مقام بارگاہ الہ میں بلند کر دے گا۔ اہل باطل کی یہ خام خیالی، طفل تسلی اور بے بنیاد جھوٹی خواہش کے سوا کچھ نہیں کہ وہی جنت کے حقدار اور وارث ہیں۔ جنت تو مخلصین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اپنے دعوے کی صداقت کے لیے اہل باطل کے پاس نہ کوئی سند ہے، نہ دلیل، اور نہ ہی اپنی کتاب سے کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں۔ جنت تو تسلیم و رضا والوں کے لیے ہے جو مرتبہ احسان کو پہنچے ہوئے ہیں۔ وہی روز قیامت بے خوف ہوں گے اور ہر غم سے آزاد ہوں گے۔ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے عقائد و اعمال کو باطل قرار دیتے، مگر اسلام دشمنی میں یک زبان ہو کر اہل ایمان پر طنز کرتے۔ ان کے دیکھا دیکھی مشرکین بھی اہل ایمان پر طنز کرتے۔ فرمایا گیا، ان کی باتوں اور تان کی پرواہ نہ کرو، وہ وقت دور نہیں کہ اللہ ان کے مابین حق فیصلہ فرما دے گا اور تمہیں سرخرو کرے گا۔ آیات 114 تا 115 میں مسجد کی مرکزیت، اہمیت اور اصلاح معاشرہ میں کردار اور ان میں جانے سے روکنے والوں کی قبیح حرکت کا ذکر ہوا۔ بندگان خدا کو مسجد میں جانے سے روکنے، عبادت و بندگی میں خلل پیدا کرنے اور رکاوٹ ڈالنے والوں کا انجام بھی بتا دیا۔ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بڑے عذاب کا سامنا کریں گے۔ یہود و نصارہ نے ایک دوسرے کے عقائد و نظریات کی مخالفت اور دشمنی میں مشرق یا مغرب کا رخ عبادت و بندگی کے لیے مخصوص کر لیا۔ اصل نیکی تو اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور آخرت پر یقین۔ قبلہ تو ایک تعین ہے، اصل بندگی تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ ہر ایک کی نیت اور عمل کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق وہ بدلہ دے گا۔ جس خالق و مالک سے ظاہری و باطنی، چھوٹا یا بڑا، کوئی بھی عمل مخفی نہیں، اس ذات پاک سے اخلاص نیت اور حسن عمل ہی سے اچھے بدلے کی امید کی جا سکتی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اہل باطل کی ہر سازش سے محفوظ فرما کر عبادت و بندگی میں اخلاص اور مرتبہ احسان عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔